Let's see the live transmission of the tree plantation ceremony on screen here. एक बार टच कीजिए इसको, हमेशा देखिए एक बार। The message for every parent, every stakeholder to understand the responsibility in nurturing and maintaining nature. We hope each one of us carries forward this drive in our immediate surroundings. अमन का बीज लगाना है, भाईचारे को बढ़ाना है, कुछ तौबा करनी बाकी है और खुदा को हमें मनाना है। ए माह रमजान आहिस्ता चलना, हमें मानवता का कर्ज चुकाना है, मानवता का कर्ज चुकाना है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, रमजान मुबारक। इबादत रमजान के मौके पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। रमजान का महीना आत्मा को पाकीज़गी का अवसर देता है। A very pleasant good morning. In this holy month of Ramzan, we accord a hearty welcome to all. The Holy Quran cites Prophet Muhammad saying, "A believer is like a growing tree. Life on path of faith must always progress and be cautious of climatic changes just like a young tree." पेड़ हमारे जीवन के आधार हैं। भारतीय संस्कृति में पेड़ों को देवताओं के समान माना गया है। गीता के 10वें अध्याय में श्री कृष्ण ने अपनी समानता पीपल वृक्ष से की है। हमारे ऋषि मुनियों को भी ज्ञान की प्राप्ति वृक्षों के सानिध्य में ही हुई है। One of the ayats in Quran calls upon us to recognize our own contribution to the environment and highlights the sanctity of planting trees to prevent any crisis. The act of planting fruit trees is regarded as an act of continuous charity, the most desirable sort of good deeds. The Prophet Muhammad said, "If one plants a tree, then whatever is eventually eaten from it, whether by humans or animals, counts for the planter as an act of charity." Keeping with the spirit of Prophet Muhammad's teachings, the school has initiated a tree plantation drive. 75 saplings were planted simultaneously in 11 Salwan schools by eminent guests. Of them, 7 saplings of mango, guava, karonda, amla, pomegranate, papaya and jamun have been planted today in Gurgaon campuses by our Honorable Chief Guest, Mr. Zafar, and the other distinguished dignitaries. In pursuance, the responsibility of nurturing these saplings into fruit-bearing trees lies on the shoulders of every Salwanian. We extend a warm welcome to our chief guest for the day, Janab Zafar Sareshwala, Chancellor, Maulana Azad National Urdu University, Hyderabad. The Ministry of Human Resource Development has appointed Mr. Sareshwala as the Chief Executive Officer and Managing Director of Persoli Corporation Limited, Ahmedabad since July 2006. Sir is a leading authority in the field of Islamic banking and finance. He has been a regular invitee and speaker at the esteemed Howard Islamic Banking and Finance Forum held by Howard University, Boston. He has presented various papers and has been a speaker in this field in many conferences held worldwide, including at the Institute of Islamic Banking and Insurance, London. Sir has been closely associated with the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji since 2003 through the first Vibrant Gujarat.
Mr. Sareshwala has also travelled and accompanied the Honourable Prime Minister on his recent trips to Japan, the United States and the G20 summit held in Australia. In addition, he is a key aide of the Prime Minister and is playing an active role in realizing the Prime Minister's key nation-building exercise in achieving inclusive growth for all. We welcome you, sir. We request our Principal Ma'am, Ms. Sandhya Avasthi, to present a token of our gratitude to Mr. Sareshwala. Sir, this is a Janamaz. It is our request that you will use this to offer the Eid prayers and pray for peace, national unity and integration of all human beings. Mr. T.L. Satyaprakash, Deputy Commissioner of Gurgaon, was to join us today. But early morning, he called and informed us that due to some official engagement, he will not be able to join us today. However, he sends his best wishes for the day. It gives us immense pleasure to welcome our Chairman Emeritus, a philanthropist, Shri Shiv Dutt Salwan ji. His hard work and devotion is visible in all 11 schools that are run under the aegis of Salwan Education Trust. He has dedicated major part of his life to furthering the cause of education. We welcome you, sir. GPSC members, principals of esteemed school and our guests. The month of Ramzan is abound with blessings and mercy. I earnestly pray that the Almighty will enhance our spirituality and enable us to bring to you the prayer, Lab Pe Aati Hai Dua, the lyrics of which were written by the famous poet Dr. Allama Iqbal in 1902. The prayer, which was first sung in Salwan Public School, Peshawar in 1941, continues to be sung by every Salwanian till date. प्रार्थना से शक्ति मिलती है और शक्ति से ऊर्जा का संचार होता है। आइए हम सब खड़े होकर उस परमपिता परमेश्वर से अपने अंदर ऊर्जा का संचार करने हेतु प्रार्थना करें। लब पे आती है दुआ। बन के तमन्ना मेरी लब पे आती है दुआ, बन के तमन्ना मेरी लब पे आती है दुआ, बन के तमन्ना मेरी लब पे आती है दुआ, बन के तमन्ना मेरी। जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। लब पे आती है दुआ, बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ, बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ, बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ, बन के तमन्ना मेरी। हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत। जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। जिंदगी हो मेरे परवाने की सूरत या रब, जिंदगी हो
परवाने की सूरत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, 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 नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको है। सलवान एजुकेशन ट्रस्ट का हमेशा से यह ध्येय रहा है, शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र का निर्माण करना। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए आज अपनी 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर इबादत रमजान का जश्न मनाया जा रहा है। रमजान के महीने को शब-ए कदर भी कहा जाता है। माना जाता है कि अल्लाह ने इसी दिन अपने बंदों को कुरान शरीफ से नवाजा था। भारत में कई संस्कृतियों का मेल है। सभी का मकसद दया, प्रेम और करुणा है। सभी धर्मों की अपनी अपनी मान्यताएं व परंपराएं होती हैं, लेकिन सभी धर्मों का मूल उद्देश्य एकता कायम करना व समाज में खुशियां बिखेरना है। 2016 is a landmark year in the history of Salwan Education Trust as it strides into its 75th year. The Platinum Jubilee celebrations of Salwan Education Trust unfold the Trust's glorious service and assures the world of greater thinking and evolution. Platinum Jubilee celebrations of Salwan Education Trust commenced with a Mahayagya in the month of April with resounding recital of the Vedic verses seeking divine blessings for the Salwanians. In this spirit, today we have gathered here to observe the supreme observance Ibadat-e-Ramzan. The holy month of Ramzan is celebrated all over the world with great reverence. As the year progresses, marking the 75th anniversary of the Salwan Education Trust, the events that will unfold are Samman Divas and blood donation camp in the month of August, followed by a cycle rally in October. We will joyously celebrate Guru Purab in the month of November with Guru Ka Langar. The year will come to a glorious end with grand finale and embracing the spirit of Christmas. Upholding the spirit of building nation through education, we step into yet another phase to revere the secular spirit of India. In Islam, the holy month of Ramzan was prescribed for the exercise of creating self-control and self-restraint. Self-restraint plays an important role in shaping the human behavior. The observance of Ramzan imbues a person with virtues like self-discipline, forgiveness, and allows introspection, whilst thanking the Lord Almighty for His abundance showered upon us. दास्तान गोई एक ऐसी कला है जिसमें सैकड़ों वर्षों की किस्सा गोई की परंपरा समाहित है।
उर्दू में लंबी कहानियां सुनाने की परंपरा को दास्तान गोई के नाम से जाना जाता है। आज हमारे छात्र आपके समक्ष दास्तान गोई पेश कर रहे हैं। इसका आनंद उठाएं। पेश है आपकी खिदमत में इबादत-ए रमजान। आधुनिक युग में इस परंपरा को आगे बढ़ाने में मीर बकर अली का महत्वपूर्ण योगदान है। 21वीं सदी के प्रारंभ से महमूद फारूकी ने दास्तान गोई को एक नई पहचान दी है। With the deepest reverence, our students present to you Ibadat-e Ramzan. तस्लीमात, आदाब, सुप्रभात। शुरू करते हैं नाम से उसके, बंदे हम और आप हैं जिसके। रहीमो करीमो रहमान वो, इरशाद आओ भेजे अब उसके नबी पर सलाम। मोहब्बत का रहबर मोहम्मद है नाम। सुभान अल्लाह। जिसने सजाया इंसानियत का, ख्वाब जिसने दिखाया अमन आफियत का, रखी बुनियाद जिसने दीन इस्लाम की, भाईचारे बराबरी और निष्काम की। अपने बारे में हम बताते चले, कुछ तुम्हारी सुने कुछ सुनाते चले। नाचीज दास्तां गो हैं कहलाते, किस्सा और कहानी जबानी सुनाते, दास्ताने लिखने से पेश करते, जी आपका और अपना है पेट भरते। लेकिन आज भूखे प्यासे ही हमको रहना है कि ये महीना पाक रमजान का महीना है। नहीं सुनाएंगे, जो सुनी गई न कभी वही सुनाएंगे।
क्योंकि मरहबा सच मरहबा फिर आमदे रमजान है, मरहबा सच मरहबा फिर आमदे रमजान है। खिल उठे मुरझाए दिल ताजा हुआ ईमान है, खिल उठे मुरझाए दिल ताजा हुआ ईमान है। मरहबा सच मरहबा फिर आमदे रमजान है, खिल उठे मुरझाए दिल ताजा हुआ ईमान है। मौला मेरे मौला, मौला मेरे मौला, मौला मेरे मौला, मौला मेरे मौला। पर रमजान का किसको ज्ञान नहीं? हिंदुओं के मुस्लिम, किसका इस पे ईमान नहीं? इसे हिंदू साहिबान कहते हैं और जो मुसलमान हैं रमजान कहते हैं। रोजे के नाम से भी इसे जानते हैं लोग, सूरज के डूबने तक इसे मानते हैं लोग। नहीं सकते एक बूंद तक तो नहीं सकते एक कौल भी। महज यही नहीं, बंदिशें हैं रोजों में और भी। हाँ, मगर रोजा कुछ खाकर ही रखना चाहिए, यानी सूरज निकलने से पहले सहरी करना चाहिए। डूबने के बाद सूरज के अफ्तार का आदेश है। अब जो चाहो खाओ पियो, इसमें निहित संदेश है। क्योंकि हर तरफ है बरकतें, हर घड़ी रहमत भरी है, हर तरफ है बरकतें। माह रमजान रहमतों और बरकतों की खान है, माह रमजान रहमतों और बरकतों की खान है। मरहबा सज मरहबा फिर आमदे रमजान है, खिल उठे मुरझाए दिल ताजा हुआ ईमान है। मौला मेरे मौला, मौला मेरे मौला, मौला मेरे मौला, मौला मेरे मौला। एक, दो और तीन क्या, रोजा 30 दिन का फर्ज है। इससे गाफिल न रहो, यही हमारी अर्ज है। क्योंकि दो जहां की नेमतें मिलती है रोजेदार को, दो जहां की नेमतें मिलती है रोजेदार को। आयदार से उठा दिन 30 का मेहमान है, आयदार से उठा दिन 30 का मेहमान है। मरहबा सज मरहबा फिर आमदे रमजान है, खिल उठे मुरझाए दिल ताजा हुआ ईमान है। मौला मेरे मौला, मौला मेरे मौला, मौला मेरे मौला, मौला मेरे मौला। हाँ, मगर बच्चों को, मुसाफिर को, बीमारों को रोजा माफ है। दूध पीते बच्चे की मां के हक में भी उसने किया इंसाफ है। खाने पीने की मनाही के सिवा रोजों में इबादत फर्ज, जिक्र खुदा, जिक्र नबी, नमाजें और तिलावत फर्ज है।
तू ही आखिर, तू ही दाता, तू ही मालिक, हम यही यही ऐलान करते हैं। या प्यास की हो किल्फतें, हम तेरा गुणगान करते हैं। अन्न है किस शय का नाम, आभास अब जाकर हुआ। और जल है चीज क्या, एहसास अब जाकर हुआ। मिलती है जन्नत इसके बदले, बंद होते दोज़ख के दर। रोजेदारों को नवाजेगा खुदा, है किस बात का अब तुझको डर। क्योंकि हम गुनहगारों पे ये कितना बड़ा एहसान है, हम गुनहगारों पे ये कितना बड़ा एहसान है। या खुदा तूने अता फिर कर दिया रमजान है, या खुदा तूने अता फिर कर दिया रमजान है। मरहबा सज मरहबा फिर आमदे रमजान है। दिल भी मुरझाए दिल ताज़ा हुआ ईमान है। मौला मेरे मौला, मौला मेरे मौला, मौला मेरे मौला, मौला मेरे मौला। रोजा प्यारा क्यों है इतना मेरे रब को, ये भी हमसे पूछिए। क्या मिला इस माह में मीरे रब को, ये भी हमसे पूछिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु पर उतरा कुरान इस मुकद्दस माह में। यानी जीने का पैदा हुआ सामान इस मुकद्दस माह में। इसलिए तुझ पे सदके जाऊं रमज़ान, तू अज़ीमुल शान है। तुझ पे सदके जाऊं रमज़ान, तू अज़ीमुल शान है। कि खुदा ने तुझ में ही नाज़िल किया कुरान है, कि खुदा ने तुझ में ही नाज़िल किया कुरान है। मरहबा सद मरहबा फिर आमदे रमजान है। दिल पे मुरझाए दिल ताज़ा हुआ ईमान है। मौला मेरे मौला, मौला मेरे मौला, मौला मेरे मौला, मौला मेरे मौला। एक राज खोलो, ये बताओ क्या सिर्फ इबादत ही का रोजा नाम है? ना, खुदा के हुक्म से इसमें छुपा एक और ही पैगाम है। जिक्र उस पैगाम का है जरूरी आज के माहौल में। रह न जाएगा शायद अधूरी आज के माहौल में। कह गए प्यारे नबी, रखो तुम कानों का, आंखों का, जबान का रोजा। और ये भी कह दिया दर हकीकत है यही अहले ईमान का रोजा। खुद को तुम झगड़ों से, नफरत से, गालियों गुफ्तार से रोको। और फिर खुद को नहीं समस्त संसार से रोको। गर किसी का हक मारा, झूठ बोला और रोजे रहे, तो समझ लो रोजे नहीं, भूखे रहे, प्यासे रहे। इसलिए कर लो गुनाहों से सभी तौबा किया। भाइयों कर लो गुनाहों से सभी तौबा किया। पड़ गए तो पे ताले कैद में शैतान है। पड़ गए तो पे ताले कैद में शैतान है। मरहबा सद मरहबा फिर आमदे रमजान है।
قید میں شیطان ہے تو یہ رمضان کی سوغات ہے. رہ گئی کہنے کو بس داستانے صدقہ و خیرات ہے. بات کچھ کھلتی نہیں، صاف شبدوں میں کہو. ہے ضروری روزوں میں نردھن کی تم سیوا کرو. صدقہ و خیرات کے معنی ہیں یعنی دان کے. اور اسے گر بچے تو لکشن ہے یہ شیطان کے. پر کیا نردھن کو مسلمان ہونا چاہیے؟ یہ کہا کیا، نردھن کو صرف انسان ہونا چاہیے. مطلب کہ یہ بھید بھاؤ سے رمضان کو انکار ہے. کیا ایسے کہو عید پر نردھن کا بھی ادھیکار ہے. کیونکہ مرحبا صد مرحبا عید اب آنے کو ہے. مرحبا صد مرحبا عید اب آنے کو ہے. نعمتیں دے کر ہزار رمضان اب جانے کو ہے. نعمتیں دے کر ہزار رمضان اب جانے کو ہے. مولا میرے مولا، 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 مولا میرے مولا. I think we have truly justified the art of Dastan Goi. Any story is best remembered when narrated orally, and Dastan Goi is all about. If our eminent scholar, Mr. Zafar Sareshwala, to address the August gathering. Thereafter, we would also request you, sir, to remain with us on stage for an interactive session. सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग. मैं आप लोगों का बहुत ही मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया. मुझे पता नहीं कि आपने क्या समझ के मुझे बुलाया है. मैं बहुत ही सोच रहा था जब सबसे पहले सुनील साहब से बात हुई तो मैंने सोचा कि भाई मेरा कोई ऐसा कंट्रीब्यूशन नहीं है एजुकेशन की फील्ड में, ना कोई सोशल कॉज में. आपने मुझे क्यों बुलाया है? मैं जिल्ला खान जी जो हमारी जो हिंदुस्तान की मशहूर सूफी सिंगर हैं, उन्होंने भी मुझे कहा, तो मैंने उनसे पूछा कि क्यों बुलाया है. ना मुझे समझ में नहीं आ रहा था. इस मुल्क में एक से एक लोग हैं, बड़े कंट्रीब्यूशन किए हैं, लेकिन बहरहाल मैं आपका बहुत ही मशकूर हूं कि आपने ये मौका दिया मुझे. मैं कोई सलाहियत नहीं रखता, ना मेरी ऐसी कोई कंट्रीब्यूशन है, बल्कि जो स्कूल में मैंने देखा, जो आप लोगों का जो सारा मंजर, तो मुझे नहीं लगता कि मैंने उसका कोई 1% काम भी किया होगा. लेकिन ये जो आइडिया था मुझे, जो इस बात ने मुझे यहाँ आने का जो एक दाइया दिया, जो मेरे लिए एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन हुआ, वो ये कि एक नॉन मुस्लिम एनवायरनमेंट में या एक नॉन मुस्लिम ट्रस्ट एक स्कूल चलाता है और वो इबादत रमज़ान को सेलिब्रेट करता है. तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी चीज़ थी. यानी जिस दौर में हम चल रहे हैं अभी, जो माहौल जो चल रहा है, जबरदस्त दूरियां हैं कौमों के दरमियान में. कई मर्तबा मैं खुद सोचता हूं, हैरान हूं मैं एक मुसलमान की हैसियत से, कि हमें ये लगता है कि हम 1200 साल से अगर इस मुल्क में रहते हैं और हम अपने हिंदू भाई को अपने नाम तक सही प्रोनाउंस करना बता नहीं पाए. यानी
کوئی میرا نام اگر لوگ پروناؤنس کرتے ہیں تو جفر جعفر ہوتا ہے، یعنی کوئی ایک مسلم نیم ہوتا ہے یا ایک ہندو کا بھی، تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ کیا ہم نے کیا ہے 1200 سال اگر ہم رہ رہے ہیں. ہم ایک دوسرے کے فیسٹیول کے بارے میں اتنے ناشنا ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں. جیسے اگر دیوالی ہوتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں ہاں ہندوؤں کا کوئی تہوار ہے، ہولی ہوتی ہے ہم سمجھتے ہیں ہاں کوئی ہوگی کوئی فیسٹیول، اور ہندو بھائی جو ہے اسے پتہ ہی نہیں، وہ سمجھتے ہیں ہاں یہ بھوکا رہنے کا ایک مہینہ آتا ہے ان کا رمضان میں، کبھی عید ہو جاتی ہے. محرم کو یہ سمجھتا ہے کہ ایک جلوس نکالنے کا ایک پیریڈ ہے. یعنی ہم دو قومیں اس ملک میں کم سے کم میرا جو اندازہ ہے ناقص عقل سے میں کہوں گا کہ 1200 سال سے اس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، لیکن ہم اب تک اپنے ایک دوسرے کے بارے میں تعارف ہی نہیں کرا پائے. یعنی اذان جب ہوتی ہے فار ایگزامپل، یعنی آپ دیکھتے ہوں گے صبح میں ایک اذان کی جاتی ہے، بانگ جس کو کہتے ہیں. تو کئی مرتبہ ہمارے ہندو دوست پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ اکبر بادشاہ کو یار دن میں 5 مرتبہ کیوں یاد کرتے ہو؟ اللہ اکبر، اکبر کو دن میں 5 مرتبہ آپ کیسے یاد کرتے ہو؟ یا کوئی ہندو یہ سمجھتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا اٹیک کا سلوگن ہے نا، جیسے نعرے تکبیر اللہ اکبر، مطلب جب مسلمان اٹیک کرے گا تو یہ اس کا سلوگن ہے اٹیک کا. جیسے ہر ہر مہادیو اگر بولا جاتا ہے تو مسلمان سمجھتا ہے بھائی اب خیر نہیں ہماری. یعنی ہمارا مس کمیونیکیشن اور ایک دوسرے کے ساتھ کا کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے دوریاں بڑھتے بڑھتے اتنی ہو گئی ہیں کہ آج ہم ایک دوسرے کے نام تک پروناؤنس نہیں کر سکتے. تو میرے لیے یہاں آنا سب سے بڑا، اس لیے کہ میں تو بمبئی میں رہتا ہوں، جب مجھے پتا چلا تو میں نے اپنے پروگرام کو کہا کہ نہیں مجھے جانا ہے اس میں، چاہے میں اہل ہوں یا نہیں ہوں، ہو سکتا ہے نااہلیت پہ بھی بلایا ہو، نہ میرے اندر وہ قابلیت ہے، لیکن مجھے یہ جو آپ کا جو کنسپٹ تھا اس نے مجھے بہت ہی کھینچا، اور جس کی وجہ سے میں یہاں پر آیا ہوں. رہی بات قابلیت کی، تو میرے فادر ہمیشہ مجھے کہا کرتے تھے کہ میاں خدا سے قابلیت مت مانگو. قابلیت ہے نا، قابل کو کیا کہتے ہیں کہ بھائی یہ ایڈوکیٹڈ یا کوالیفائڈ، بولے قابلیت مت مانگو، خدا سے قبولیت مانگو. اس لیے کہ جب وہ قبول کر لیتا ہے تو قابلیت اپنے آپ آ جاتی ہے. ہمارا مسئلہ آج دنیا میں یہ ہو گیا کہ ہم قابل تو بہت ہو گئے لیکن قبولیت نہیں ہے. تو ہمیں خدا سے یا جو ہے اپنی زندگی کو اس طرح سے مانگنی کہ ہمارے اندر ایکسیپٹنس آ جائے، یعنی ہم ایکسیپٹ ہو جائیں. جب وہ کوئی بندہ کسی کام کے لیے ایکسیپٹ ہو جاتا ہے تو پھر کوالیفیکیشن نیچرل پروگریشن میں. ہم لوگ آج دنیا میں کوالیفیکیشن کی طرف تو دوڑ لگاتے ہیں لیکن ایکسیپٹنس نہیں ہوتی. تو مجھے یہ لگا کہ شاید میرے اندر قابلیت تو نہیں ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ خدا مجھے قبولیت دے دے، تو اگر وہ قبولیت آ گئی تو قابلیت اپنے آپ آ جائے گی. رہی بات جو میں نے ابھی آپ لوگوں کا جو جس طرح سے بچوں نے رمضان کو ڈسکرائب کیا ہے، تو میں تو اپنا سب بھول گیا ہوں. اس لیے کہ جو میں بولنے کے لیے آیا تھا کہ رمضان کے بارے میں یہ کہوں گا، میں نہیں سمجھتا کوئی چیز انہوں نے باقی ہی رکھی ہے. تو میرے لیے تو بڑا مسئلہ ہو، میں تو وہی اپنا ٹھیک کر کے آیا تھا. بہت ہی اچھا، مطلب کوئی پہلو انہوں نے نہیں چھوڑا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے ملک کی، میں تھوڑا ہٹ کے کہوں گا اس لیے کہ نوجوان ہیں میرے سامنے، رمضان کی تو بات آ ہی گئی ہے، میں تھوڑی اس کو کہوں گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسا موقع نوجوانوں کو مجھے مخاطب کرنے کا کبھی نہیں ملے گا. میرا بائی ڈیفالٹ ابھی ایجوکیشن سے تعلق ہو گیا ہے پچھلے 1 سال سے. میں جیسا آپ نے تعارف جو کرایا تھا، میں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا میں چانسلر بھی ہوں. تو اور ہم بزنس مین ہیں. اور جب مجھے بنایا گیا جب چانسلر تو بڑی اس پر کنٹروورسی ہوئی، اور اخباروں میں آیا تھا کہ ایک کار ڈیلر کو چانسلر بنا دیا. یعنی میرے ساتھ جو
جو نام تھے وہ بڑے نمایاں نام تھے ملک کے. میں ایک سب سے معمولی آدمی تھا اس میں. میرے سے جو باقی جو لوگ تھے بڑے ہائیلی ایجوکیٹڈ تھے, پی ایچ ڈیز تھی, میں ایک معمولی انجینئر ہوں. بلکہ کچھ لوگوں کی ڈگری دیکھ کر تو مجھے بخار آ جاتا تھا, میں خواب بھی نہیں دیکھ سکتا تھا. یعنی وہ ڈگریاں جو تھی وہ میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ ڈگریاں کبھی ہو سکتی ہیں. اور میرے جو پری ڈیسیسر تھے وہ سب ڈبل پی ایچ ڈی تھے. تو یہ بڑا ایک کشمکش تھی لوگوں کو, اس لیے کہ اور لوگوں نے یہ بتایا کہ صاحب ان کا کوالیفیکیشن صرف مودی صاحب کی دوستی ہے, باقی کوئی کوالیفیکیشن ہی نہیں ہے, یا کیسے آدمی کو بنا دیا چانسلر. تو بہرحال میرے لیے ناٹ کہ مجھے کوئی پروو کرنا تھا, لیکن مجھے دیکھنا تھا کہ بھئی میں کیا کر سکتا ہوں. تو میں یہ آپ لوگوں کے لیے بھی سب ٹرو ہے, اس لیے کہ آپ تعلیم کے ایک فیلڈ میں ہیں. میں جب وہاں گیا پہلی بار یونیورسٹی میں, پہلی بار جب میں نے چارج لیا تو بڑے وہ وائس چانسلر صاحب کو میرے ساتھ بیٹھنے میں بھی بڑا اعتراض ہو رہا تھا, اس لیے کہ وائس چانسلر جو آتے تھے اب تک وہ 68 سے کم کی عمر میں نہیں آئے تھے. اب تک ہندوستان میں کوئی بھی چانسلر, میں نے نکالا حساب, 68 سے کم کی عمر کے نہیں تھے. میں 51 میں مجھے بنایا انہوں نے, تو وہ بھی ان کے لیے بڑا ایک وہ تھا. تو میں نے ایک بات کہی وہاں پر پہلے ہی دن جب میں گیا, میں نے کہا کہ دیکھیے معاف کرنا, آپ کو ایک بہت ہی انکوالیفائڈ چانسلر ملا ہے, لیکن اب کیا کرو گے, 3 سال تو برداشت کرنا ہی پڑے گا آپ کو. مجھے میں نے کہا میں ٹھہرا ایک کار ڈیلر, تو میں نے کہا لیکن تھوڑا فرق ہے اس میں کہ بھائی ہم کار ڈیلر ہیں, تو کار ڈیلر جو ہے پہلے ہی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھتا ہے, جب گاڑی کھول کے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھتا ہے. تو ہم چونکہ کار ڈیلر ہیں تو میکینک بھی ہیں ساتھ میں. تو گاڑی جب چلتی ہے اور جب سٹیئرنگ ہاتھ میں آتا ہے تو گاڑی کے اندر جو خرابی ہے وہ سب سے پہلے جس کے ہاتھ میں سٹیئرنگ ہوتا ہے اس کو پتا چل جاتا ہے. سٹیئرنگ ہاتھ میں آتے ہی پتا چل جاتا ہے کیا کیا 19-20 ہے گاڑی میں. تو چونکہ ہم سٹیئرنگ پہ بیٹھتے ہیں, کار ڈیلر بھی ہیں, میکینک بھی ہیں, تو گاڑی میں بیٹھتے پتا چل جاتا ہے خرابیاں کیا ہیں اس میں. لیکن میرے پری ڈیسیسر جتنے بھی تھے وہ بیچارے پیچھے کی سیٹ پہ بیٹھتے ہیں, اور ہمیشہ کار میں خرابی جو ہوتی ہے پیچھے کی سیٹ میں بیٹھنے والے کو بالکل آخر میں پتا چلتا ہے. یہاں تک کہ گاڑی میں اگر پنکچر بھی ہو جاتا ہے تو پیچھے بیٹھنے والے کو پتا ہی نہیں چلتا. تو میں نے کہا شاید مودی صاحب نے اسی لیے بھیجا ہوگا کہ بھائی ایک ڈیلر کو بھیجو, میکینک بھی ہے. تو جب ہم گئے وہاں پر پہلے ہی دن جب میں وہاں پہنچا, تو چونکہ ہم کاروباری ہیں, بزنسز لیتے ہیں, اس کو چلاتے ہیں, کیا کیا اس میں ڈیفیکلٹیز ہیں, پلس مائنس, اور اس کو آگے بڑھاتے ہیں. تو میں نے اس کو اپنا ایک بزنس کا ایک پروجیکٹ لے کر دیکھا. تو پہلے ہی دن مجھے پتا چلا کہ بہت ساری یہاں پر چیزیں, یونیورسٹی بہت اچھی ہے, اس کا اسپرالنگ کیمپس ہے 350 ایکڑ میں حیدرآباد میں, اس کے علاوہ 11 ان کے اور سینٹرز ہیں پورے ہندوستان میں. لیکن میں نے 1-2-3 چیزیں دیکھی کہ یہاں پر جو بچے پڑھتے ہیں, اس لیے کہ اردو میڈیم سے پڑھ کے آتے ہیں, اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اردو جو ہے وہ سمٹ کے بہار میں رہ گئی ہے. بلکہ آپ کو تعجب ہوگا یو پی میں بھی اردو نہیں ہے, اس لیے کہ یو پی میں شاید ہی کوئی مسلمان خیر مسلمان تو کیا کوئی کسی کو بھی اگر آپ پوچھو اردو بول سکتے ہیں, لیکن پڑھنا لکھنا تو ناممکن ہے. بہار میں ہے کچھ, اور کچھ مدرسوں میں, اور وہ اتنے سبڈیوڈ ایٹماسفیئر سے آتے ہیں وہ بچے. اور اچھا, یہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا نام میں نے بھی نہیں سنا تھا, اس لیے کہ جب مجھے بنایا گیا تو میں سمجھتا تھا کہ بھئی مولانا آزاد نام کا بہت کچھ اس ملک میں چل رہا ہے, اس میں سے ہی کوئی ایک آدھ چیز ہوگی. لیکن جب میں وہاں گیا تو پتا چلا یہ ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے, لوگوں نے بڑا کام ہوا ہے 17-18 سال میں. لیکن یہ میں نے دیکھا کہ زبردست احساس کمتری میں یہ بچے مبتلا ہیں. تو بھئی کیا کیا جائے؟ تو میں نے دیکھا کہ کم سے کم یہ یونیورسٹی کا ایک نام ہو پہلے, اور نام تب ہوگا کہ لوگوں میں اس کی مقبولیت ہو. تو چونکہ میرا انڈسٹری سے تعلق ہے, میں نے وہیں پہلے ہی دن یہ طے کیا کہ میں کم سے کم 5-7 انڈسٹریز کو لاؤں یہاں پر, کچھ ایم او یوز ہوں, بچوں کا یہ بچے یہاں سے وہاں جائیں, یونیورسٹی سے آئیں جائیں, اور یہ جو بچے یہاں سے نکلتے ہیں ان کا کوئی نظم نہیں ہے نوکریوں کا.
تو ہمیں ایسے انسٹیٹیوشنز نہیں بنانے, ہمیں ایسے گریجویٹس نہیں پیدا کرنے جو انمپلائیبل ہوں. اور یہ بچوں سے میں کہوں گا ابھی کہ ہمارے ملک کا اس وقت بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے گریجویٹس تو بہت نکلتے ہیں, انجینئرنگ گریجویٹس نکلتے ہیں, لیکن 80% سے زیادہ جو بچے یونیورسٹیوں سے نکلتے ہیں وہ امپلائیبل نہیں ہوتے. ان کو ایکسٹرا پتہ نہیں کیا پرابلم ہوئی ہے ہماری سسٹم کی. تو ہم نے کوشش کی, وہاں پر میں نے 1 سال کے اندر کافی کام کیا, اور تو میں نے وہاں لوگوں کو یوں کہا کہ بھائی دیکھو, میں ماہر تعلیم نہیں ہوں لیکن فکر تعلیم ضرور ہوں کہ تعلیم کی کیا اہمیت ہے, تعلیم ہم کو دنیا میں کہاں لے کر جائے گی یہ میں جانتا ہوں, لیکن تعلیم کا میں ایکسپرٹ نہیں ہوں. اور وہ میں نے کیوں لی, پہلے مسز گاندھی سے, اس لیے کہ جو پہلا جو نیوکلیئر ایکسپلوژن جو کیا مسز گاندھی نے, تو وہ کوئی فزسسٹ نہیں تھی, ان کو فزکس نہیں آتا تھا, لیکن ان کی ایک دراندیشی تھی کہ آج اگر, یعنی آپ سوچئے جس زمانے میں مسز گاندھی نے جو نیوکلیئر ایکسپلوژن کیا تھا, ہم غریب ملک تھا, لیکن ایک سوچ تھی, ایک بہت آگے دیکھنے کی, وہ ایک لیڈر میں ہوتی ہے. فزکس نہیں آتی تھی لیکن انہوں نے وہ سوچ کر جو کیا, تو آج جو نیوکلیئر کا جو سارا ہو رہا ہے ابھی اس ملک میں, جو مودی صاحب گئے تھے اور NSD کی ممبرشپ وغیرہ جو ہو رہا ہے, تو یہ وہ شروعات تھی. اس کے بعد ہمارے جتنے بھی سکسیسو پرائم منسٹر آئے, واجپئی صاحب نے 98 میں کیا, تو یہ ایک سوچ تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھئی ایڈوکیشن کیا ہونی چاہیے, اس کے لیے ایڈوکیشنسٹ ہونا ضروری نہیں ہے, اس کے لیے وہ فکر ہونی ضروری ہے کہ یہ تعلیم کہاں تک لے کے جائے گی اور اس تعلیم سے کیا بنے گا. تو مجھے ایسا لگتا ہے جو آپ کا جس طرح سے اور جو آپ کے بچوں نے جو رینڈر کیا ہے, تو مجھے یہ تو لگتا ہے کہ تعلیم کا معیار تو آپ کا بہت ہی اچھا ہوگا, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن اس ملک کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے اس وقت کہ اگر قوموں کے درمیان میں یکجہتی نہیں ہوئی آپس میں, تو ہم ترقی نہیں کر سکتے. اس لیے کہ اس ملک کا ہندو اور مسلمان یہ 2 پہیے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک پہیہ ٹھیک ہے اور ایک پہیے میں پنکچر ہے, گاڑی نہیں چل سکتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے آج جو ایک انیشیٹو لیا ہے, یہ میں سمجھتا ہوں ہندوستان کی ہر سکول کو لینا چاہیے, بہت ضروری ہے. اس لیے کہ جب تک ہم کو اپنے ایک دوسرے کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوگا, یعنی ہمارے مس کنسپشن کا یہ عالم ہے. میں اس لیے کہ میں کوئی سپیچ دینے نہیں آیا سلمان صاحب, میں چاہتا ہوں کہ بچے ہیں ان کے سامنے کچھ بات کر لوں, مطلب چھوٹی سی چیز ہے. جیسے ہم گجرات میں رہتے ہیں, عام طور سے ہمارا گجراتی جو ہندو بھائی جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ گائے کھانا جو ہے یا گائے کاٹنا یہ مسلمان کا کوئی بہت نیکی کی چیز ہے نا. ہم جب آئے سامنے, ہم نے کہا نہیں بھائی, اسلام جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ گائے کھا سکتے ہو, لیکن کھانا کوئی کمپلشن نہیں ہے, بلکہ اس سے بڑی چیز یہ ہے کہ اگر آپس میں یکجہتی ہوتی ہے, پیار محبت رہتا ہے, تو اس کے لیے گائے نہیں کھانا وہ زیادہ بڑی نیکی ہے. یہ باتیں جو ہیں آج ہمارے اندر سے نکل چکی ہیں. تو ایک دوسرے کے بارے میں بالکل نہیں پتا, بلکہ اب تو میری کلیگ ہیں ان کو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بھئی ہماری مسلم سکول جو ہیں ان کو دیوالی کے بارے میں بتانا چاہیے, ان کو ہولی کے بارے میں بتانا چاہیے. تو یہ جو ہم قومیں ہیں اس ملک کے اندر, یہ ہمارا مستقبل ہے. اس لیے کہ یہ جو بچے ہیں آج, ہماری تو دیکھیے ہو گئی ہے, ہم نے تو اپنی اننگز کھیل لی ہے, اب آپ لوگوں کو آنا ہے. تو جب تک کہ ملک کے اندر آپس میں یکجہتی نہیں ہوگی, امن و امان نہیں ہوگا, تو ہم ملک ایز اے کنٹری ہم ترقی نہیں کر سکتے. تو یہ جو کنسپٹ آپ نے لیا ہے, میں آپ سے اور درخواست کروں گا کہ اس کو اور آگے لے کر چلیں. آپ جتنا آگے لے کر چلیں گے تو یہ اتنا ہی فائدہ ملک کا ہوگا. اس لیے کہ آپ اپنی اسکول کا کام نہیں کر رہے, آپ ملک کا کام کر رہے ہو, اور ملک کو اس قسم کی اسکولوں کی ضرورت ہے. رہی بات رمضان کی جو آپ نے کہی, بالکل روزہ جو ہے یہ بھوکا رہنا یا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے. اس لیے کہ حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ بعض لوگوں کا روزہ ایسا ہوگا جیسے بھوکے اور پیاسے رہنے سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے.
تو روزہ جو ہے یہ کئی چیزیں سکھاتا ہے. ایک تو اس میں سیلف ڈسپلن ہے سب سے بڑی چیز کہ بھئی آج ہی ہوا، میرے ساتھ ہوا. میں ایک جگہ پہ تھا اور مجھے یہ تھا کہ گھڑی آگے ہے یا پیچھے ہے، اور میں نے گلاس کا پانی رکھا تھا. میں نے پانی رکھا تھا اور میری عادت ہے کہ لاسٹ 1 منٹ پہلے پیتا ہوں میں. وہ ایک بچپن سے عادت پڑی ہے کہ 1 منٹ پہلے پینے کی عادت ہے. اب وہ باتوں میں رہ گئے اور ایک دم سے جب ہاتھ گیا گلاس پر تو کہا کہ سب 2 منٹ اوپر ہو گئی، آپ نہیں پی سکتے. تو اب گلاس موجود ہے، ٹھنڈا پانی بھی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے کہ کون سی وہ چیز ہے جو مجھے پانی پینے سے روکتی ہے؟ یہ ڈسپلن زندگی میں آنا ضروری ہے. یہ صرف روزے کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے روزے کے باہر کی زندگی کے لیے. یہ روزے کے باہر کی زندگی کے لیے کہ صاحب یہ میرا نہیں ہے نا. اگر آپ اسکول میں ہیں، کالج میں، یا آپ آگے جائیں گے جب، صاحب یہ مال یار یہ میرا نہیں ہے، یہ میں ہاتھ نہیں لگا سکتا، یہ میرا نہیں ہے. تو یہ ڈسپلن اگر نہیں آتا ہے روزے سے تو مطلب میرے روزے میں کوئی کھوٹ ہے، روزے میں کوئی کھوٹ ہے. اس لیے کہ روزہ جو ہے وہ ایک عمل ہے، لیکن اس کا ریفلیکشن جو ہے وہ یہ ہے ڈسپلن. اور دوسرا ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو روزے کی ہے، جو حدیث میں آتی ہے، قرآن میں بھی ہے، کہ روزے سے تقوی پیدا ہوتا ہے. تقوی یعنی خدا کا ڈر. خدا کا ڈر یعنی کیا؟ سینس آف اکاؤنٹیبلٹی. کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے، اوپر والا دیکھ رہا ہے. یہ اسپرٹ روزے کے بعد بھی آنا چاہیے. یہ 30 دن اس کی محنت کرائی جاتی ہے، لیکن انفارچونیٹلی مسلمان، میں کہتا ہوں ہمیشہ کہ مسلمان صرف وہ 30 دن تک رہتا ہے. رمضان کے بعد میری زندگی میں یہ چیز ہے کہ یہ میرا نہیں ہے، یہ میں ہاتھ نہیں لگا سکتا، کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے. جو رمضان میں ہے نا کہ بھئی آپ بتاؤ، جولائی کا مہینہ ہے، 45 ڈگریز کا ٹیمپریچر ہے، پیاس کی شدت ہے اور ٹھنڈا پانی موجود ہے آپ کے سامنے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. کیا وہ گلاس کا پانی پیتا ہے کوئی؟ کون سی چیز ہے جو آپ کو روکتی ہے؟ تو بھئی یہ ایسا کیوں کہ رمضان میں ہی رکتی ہے؟ رمضان کے بعد وہ طاقت کہاں چلی جاتی ہے؟ وہ طاقت رمضان کے بعد کہاں چلی جاتی ہے کہ صاحب یہ میرا نہیں ہے. تو ایسے ہی یہ پورے جسم کا روزہ ہے، سوچ کا روزہ ہے. کیا غلط سوچ لا سکتا ہوں میں؟ تو میری سوچ کا بھی روزہ ہے، میرے ہاتھ کے استعمال کا بھی روزہ ہے کہ میرا ہاتھ اگر غلط استعمال ہو رہا ہے تو یہ روزے کی کمی ہے. کیا میری آنکھ غلط دیکھتی ہے تو یہ آنکھ کا بھی روزہ ہے، یہ زبان کا بھی روزہ ہے، یہ میرے پیروں کا بھی روزہ ہے. اور ہم نے کیا کیا ہے کہ اس کے ریچول کو تو لے لیا ہے. بلکہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اثر اس لیے نہیں ہے روزے کا کہ مسلمان نے صرف کیا کیا ہے، اپنے کھانے پینے کے وقت کو آگے پیچھے کر لیا ہے نا، بلکہ کھانا زیادہ کھاتا ہے. اگر آپ دیکھیں ماشاءاللہ جو دسترخوان لگتے ہیں مسلمانوں کے گھروں میں، تو روزہ تو ہے ہی، فیسٹنگ ہوتی ہے، فاسٹنگ نہیں ہے، فیسٹنگ ہوتی ہے. قسم قسم کے کھانے ہوتے ہیں جو کبھی میسر نہیں ہوتے. تو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ بھائی یہ روزے کا اثر ہماری زندگی میں اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ ہم نے اس کے ریچول کو تو لے لیا ہے، لیکن اس کی حقیقت جو تھی، اس کی روح جو تھی، وہ ہماری زندگیوں سے نکل گئی ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں، بس وقت آگے پیچھے کر لیتے ہیں. جو شام کو کھاتے تھے اس کو تھوڑا آگے کر لیا اور اس کو تھوڑا پیچھے کر لیا. بلکہ اگر آپ حساب لگاؤ تو رمضان میں جتنا ہم کھاتے ہیں غیر رمضان میں نہیں کھاتے. لوگوں کے میں نے دیکھا کہ کولیسٹرول رمضان میں بڑھ جاتے ہیں، کولیسٹرول اور ان کی ڈائبٹیز رمضان میں بڑھ جاتا ہے، اس لیے کہ جو آدمی کھانے پر ٹوٹتا ہے اور یہ پورا روزے کا جو پورا اسپرٹ ہے اس کے خلاف ہم کرتے ہیں. تو یہ جو آپ یہ بچیوں نے جو بتایا آخر میں کہ بھئی روزہ ہاتھ کا بھی ہے، روزہ دماغ کا بھی ہے، روزہ آنکھ کا بھی ہے، روزہ میری سوچ کا بھی ہے، یہ اصل روزہ ہے. اور اگر یہ روزہ ہماری زندگیوں میں آ گیا تو پھر باقی 11 مہینے میں اس کی مٹھاس کو ہم دیکھ سکیں گے. آج ہو کیا گیا ہے کہ روزے کی حقیقت ہماری زندگی سے نکل گئی ہے، تو وہ روزہ دوسروں کو تو کیا فائدہ پہنچاتا، میری زندگی میں فائدہ نہیں پہنچا رہا. اس کا ٹیسٹ کیا ہے کہ یہ 30 دن کے روزے کے بعد کیا میری زندگی میں کوئی فرق آیا ہے؟ کیا میری آنکھ کا غلط دیکھنا
जो अब तक था, क्या उसमें कोई कमी आई है? तो मैं इसका ये कहा करता हूं, इसलिए कि हर इबादत जो है इस्लाम में, उसकी दो चीजें खास हैं. एक इबादत का मकसद है और एक इबादत की कैरेक्टरिस्टिक है. और एक इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है रोजे की, वो क्या है? बड़ी कमाल की है. देखिए, बाकी सारी इबादतें कैसी हैं कि जो नजर आती हैं. जैसे आप मस्जिद में गए, लोग कहेंगे माशाअल्लाह जफर साहब तो बड़े 5 वक्त के नमाजी हैं, क्योंकि दिखता है ना, 5 वक्त आते जाते लोग देखते हैं. अगर मैं किसी गरीब की मदद करता हूं, वो भी दिखता है लोगों को, है ना, साहब ये बड़े दानवीर हैं, बड़े सखी हैं. हज में जाते हो, करोड़ों लाखों लोग देखते हैं आपको. हर इबादत में उसकी कहीं ना कहीं नुमाइश है ना, कहीं ना कहीं दिखता है. रोजा एक ऐसी इबादत है जिसमें नुमाइश ही नहीं है. इसलिए कि अगर रोजा कोई रखे और अगर वो अपनी बीवी को भी न बताना चाहे तो हो सकता है पॉसिबल है, पता ही नहीं चलेगा. मेरे फादर जो थे, अल्लाह उनको गनी कर रहमत करे, वो मेटलर्जिस्ट थे. अपने जमाने के बहुत ही बड़ी सादी जिंदगी गुजारी थी. उन्होंने 5-6 साल तक रोजाना रोजे रखते थे, यानी 365 दिन, जो 5 दिन नहीं रखने के उसके अलावा 365 दिन उनके रोजे होते थे. और वो अपनी जिंदगी नॉर्मल, फैक्ट्री जाना, ऑफिस जाना, शादी ब्याह में जाते थे. तो शादी ब्याह में भी जब जाते थे तो बैठ जाते थे दस्तरखान के सामने, और एक खालिस बंदे और खुदा के दरमियान में, बिल्कुल, अगर आदमी चाहे किसी को नहीं पता चल सकता. तो जिंदगी में कोई काम तो ऐसा होना चाहिए हमारा कि हमारे सिवाय कोई नहीं जानता हो, कोई किसी को पता ना चलता हो. ऐसा करके हम जाएं कि मरने के बाद लोग याद करें, यार ये क्या हो गया. ऐसे हुए लोग कि किसी के मरने के बाद पता चला 40 घरों में फाके पड़े. क्या हुआ भाई साहब? वो थे 40 घरों में खाना पहुंचाते थे, किसी को पता नहीं. तो रोजे की एक बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि हम ऐसा काम करें कि जो हमारे और खुदा के दरमियान में किसी को पता ना चले. बहुत सारे लोग हैं हमारे समाज में, गरीब हैं, जिनकी कोई मदद करने वाला नहीं है. ऐसी खामोशी से हम मदद करें उनकी कि साहब उनको पता ही नहीं चले और उनको एपोलोजेटिक ना बनना पड़े. इसलिए कि मसला यह है कि गरीब आदमी जो है वो चाहता है कि किसी को पता न चले, है ना. गरीब आदमी चाहता है कि मेरी मदद हो लेकिन किसी को पता न चले, और मालदार चाहता है कि मैं मदद करूं सबको पता चले, है ना. ये है कश्मकश. तो हम ऐसी कुछ इसके अंदर ले आए कि हम दे रहे हैं उसको, किसी को पता न चले, और जिसे दे रहे हैं उसे मालूम नहीं कौन उसे दे रहा है. क्यों? क्योंकि जिसके लिए हम कर रहे हैं वो हमें देख रहा है. तो ये स्पिरिट जिस दिन आ गया कि हमारा हर काम ऐसा हो कि साहब वो देख रहा है, तो फिर देखो कि उस इबादत का मजा ही कुछ और होगा. थैंक यू सो मच. Things that I have learned, witnessed and heard will always stay with me. With this, I would like to share my learning with you all. To begin with, Dastan Goi provided a glimpse of the distinct style of narration in the Islamic tradition. It was a unique experience for me as a participant. Of course, sir, thank you, sir, for your words of encouragement. The first lesson which I learned from you today is humility. Fasting during the holy month teaches us self-discipline and a sense of accountability. I will remember that concern for one person will change the way we look at the world. Along with education, character building is a very important aspect of development. Your anecdotes about IIT, Harvard and Baroda University taught me that failure should not deter anyone. Doing the right thing will always reap rewards. We should not worry about the consequences. Doing the right deed is the true path of life. Without doubt, prayer is submission to God. Ramzan is a month for sharing and caring. The spirit of sacrifice and compassion is taught in Sehri and Iftar. And yes, vocational studies and practical knowledge is the need of the hour. As students, it is our responsibility to develop our skills to the best of our abilities. As a representative of the youth, I assure you that we will cherish and imbibe the values of love,
compassion, self-discipline, and spirit of giving and sharing. These virtues will definitely pave the way for a better tomorrow. I would conclude by wishing you once again Ramzan Mubarak. Thank you so much. Thank our team of students, parents and teachers for a spirited discussion on the role of youth in the progress of the nation. Good morning. On the auspicious occasion of Holy Ramzan, we thank the Almighty for showering His blessings on us. We express our deepest gratitude to our distinguished chief guest, Janab Zafar Sahreshwala, for gracing the occasion. Thank you, sir. We thank Salwan Education Trust for providing continuous opportunities to honor the secular spirit of India. We also extend our heartfelt thanks to Chairman Emeritus Shri Shivdat Salwanji for his vision that has been our guiding spirit. We express our sincere gratitude to the Management Committee for the relentless support and encouragement in all our endeavors. We take this opportunity to extend sincere thanks to our Director, Major General P.K. Mangal and Principal Ms. Sandhya Avasthi. आदरणीय अभिभावकगण, विद्यालय के पूर्व शिक्षार्थी, अध्यापकगण, सहायक कर्मचारी, मेरे सहपाठी और विशेष रूप से ग्रीष्म अवकाश में आने वाले मेरे मित्र जिन्होंने सच्ची लगन व निष्ठा से अपना सहयोग दिया, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। माह रमज़ान की आमद मुबारक, ये रब की इनायतें, रहमतों का नुज़ूल मुबारक, ये नेकियों का उसूल, इबादत का शौक मुबारक। ए खुदा कैसे करूं शुक्रिया मैं तुम्हारा, रहमतों की बरसती बारिशें मुबारक, रहमतों की बरसती बारिशें मुबारक। Gathering to kindly rise for the national anthem. Bana